بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بہترین وظیفہ اسم اعظم کا وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ 300 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پڑھنے سے، اللہ اکبر پڑھنے سے کیا ملتا ہے، فائدے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور رحمت بیان کرنے میں بہت فضیلت ہے۔ تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جو بادشاہ ہے، پاک ہے، امن و سلامتی والا ہے، عظمت و بزرگی والا ہے۔ ہمارے رب کے نام نہایت مقدس ہیں، اس کی صفات نہایت بلند و بالا ہیں، اس کی ذات ویسے ہی ہے جیسے کہ اس نے بیان کیا ہے۔ ہم اس رب کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا و آخرت میں ہمیشگی کے ساتھ تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں۔ میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں۔ فضیلتوں اور خیرات کے کاموں پر اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان میں سے جن نعمتوں کا ہمیں علم ہے یا جن کا ہمیں علم نہیں، وہی انعامات کرنے والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایسے غلبے والا ہے جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں گواہی دینی چاہیے کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو ایسے نور مبین کے ساتھ مبعوث کیے گئے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے اندھیروں کو مٹا دیا۔ اے اللہ، تو رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرما، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور معزز صحابہ اکرام پر رحمتیں اور کرم نازل فرما۔ اللہ کے بندوں، ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ نیک کاموں کو انجام دے کر برائیوں سے دور رہ کر اللہ کا قرب ہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو اس کے لیے وہی سب سے بہترین چیز ہے کہ ہم اللہ کے لیے ڈریں۔ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر خواہش کو مانے گا، ہماری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نازعات کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہش سے رکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوا۔ ہم سب کو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے وصف اور صفات سے ڈر کر اس کی صفات اور پاکیزگی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ ویسے تو وسیلے میں تمام قسم کی عبادات شامل ہیں، خواہ ان کا تعلق اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے ساتھ ہو یا منع کردہ اشیاء کو ترک کرنے کے ساتھ ہو۔ اس طرح وسیلہ اطاعت کے تمام وسائل اور ذرائع کو بھی شامل ہے۔ خیرات اور بلائیوں کا سرچشمہ ہے، سزاؤں سے نجات دلانے والا ہے، اعمال صالحہ کا منبع، ہلاکتوں سے بچانے والا ہے۔ لیکن آج کا یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ یعنی ذکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ الاحزاب کے اندر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔
اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم آیا ہے، جیسا کہ خود اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمعہ کے دن بے کثرت مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا بھیجا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ وظیفہ اور بات تو اللہ اکبر کی ہو رہی ہے، درود کی ذکر اور فضیلت بیچ میں کیوں آ گیا؟ ناظرین گرامی، اول آخر درود شریف کے ساتھ جو عمل بھی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور پورا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں سے بہتر ہے، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے کا سبب بن سکتا ہے، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ تم دشمن سے قتال کرو، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم اس کی گردنوں کو مارو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے ذکر کو بار بار کرنا، اللہ کو بار بار یاد رکھنا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ ہمیں کسی ایسی جامع چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جسے ہم لازم پکڑ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھو، یعنی اللہ کا ذکر ہر وقت کرنے سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کا ایسا پسندیدہ کلمہ ادا کرتا ہے جس سے وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، جاگتے وقت پڑھیں، الغرض ہر وقت پڑھیں، تو پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں کہ اس کے اثرات کس قدر بڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے 10 بڑے فائدے آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں خشیت الہی اور اللہ کے ذکر کی طرف رغبت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر 300 مرتبہ کم از کم روزانہ لازمی پڑھیں۔ اس کے فائدے درجہ ذیل ہیں۔ پہلا فائدہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل ہوتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ، ذکر الہی کرنے سے، اللہ اکبر پڑھنے سے ہمارے دل کو اطمینان، سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ، ذکر الہی کرنے سے آخرت میں ہمارا خزانہ جمع ہوتا جاتا ہے، گویا ہمارے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ پانچواں بڑا فائدہ، ذکر الہی کرنے سے ہمارے جو اعمال ہیں، سارے دن کے اعمال، ان میں برکت آتی جاتی ہے۔ چھٹا بڑا فائدہ، اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ساتواں بڑا فائدہ، اس سے ہمارے مال، دولت، عزت، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ آٹھواں فائدہ، ہمارے لیے تھوڑا مال، تھوڑا رزق بھی کفایت کر جاتا ہے۔ نواں بڑا فائدہ، ہم صبح جب پڑھیں گے تو شام تک سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک سارے اعمال، سارے کام ہمارے حق میں ہوں گے۔ اور 10واں بڑا فائدہ یہ کہ ہماری زندگی کے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے، نئے عمل، نئے دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔